عظما صاحبہ، عامر ضیاء صاحب اور بھٹی صاحب، آپ کی نظر اور پاکستان کی عوام کی نظر کہ کرپشن کتنا سیریس ایشو ہے ہماری مین اسٹریم پالیٹکس کے لیے؟ سنوائیں جی۔ زرداری صاحب چور ہیں اور اتنے وثوق سے دلائل دیے ہیں شہباز شریف صاحب نے کہ انہوں نے کہا اس ملک کی دولت کو لوٹا۔ تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جس نے آپ کے بقول شہباز شریف صاحب ملک کی دولت کو لوٹا، اس کے ساتھ آپ گورنمنٹ میں بیٹھ گئے، تو اگر آپ کے بقول وہ چور ڈاکو ہے تو آپ کیا ہیں؟ آپ تو پھر اس کے اوپر کی کچھ چیز ہوں گے میرے خیال سے۔ جی بھٹی صاحب۔ یہ چیف زر بابا ہیں، یہ جو آنکھوں کے تارہ ہیں، یہ ہمارے شہباز شریف صاحب، انہوں نے 16 مہینے زرداری صاحب کے ساتھ مل کے موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلایا۔ واہ، اب اسی پہ عامر ضیاء صاحب کا کمنٹ۔ عامر ضیاء صاحب، آپ نے سنا، میرے نزدیک کرپشن ان لوگوں کا ایشو نہیں ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بشمول تحریک انصاف۔ تحریک انصاف تو ویسے ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے فرح گوگی کے مبینہ ایسٹس آئے سامنے اس وقت، مانے ہو یا نہ مانے۔ جی بالکل کرپشن ایشو نہیں ہے، یا تو یہ مان لیتے ہیں کہ اس ملک میں کبھی کرپشن نہیں ہوئی، پورا مطلب ہے نون لیگ کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، پی ٹی آئی کے، بڑے صاف شفاف لوگ ہیں، اور یہ الزامات کو صرف اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وکٹمائز کیا جائے، یا تو یہ مفروضہ تسلیم کریں، اس دن سے یا یہ کہنے کہ سسٹم کا بھی مسئلہ کرپشن نہیں ہے، ان سیاسی جماعتوں کا بھی مسئلہ تو نہیں ہوگا فرح گجر کو اگر ووٹ دینا پڑ گیا مجبوری میں، اگر آپ نے چھوٹی چیز ہے کرپشن پہ رکھ کے وزیر خارجہ۔ جی میں کہہ رہا ہوں فرح گوگی چھوٹی چیز ہے۔ عامر بھائی مجھے یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ تو چلتا رہے گا، یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں یہ کرپشن وغیرہ کا کیا رول ہوگا؟ یہ کوئی رول پلے کرے گا اگینسٹ نون لیگ، اگینسٹ پی ٹی آئی، اگینسٹ پیپلز پارٹی، یا عوام جو ہے ان کا یہی پرسیپشن ہے کہ بھئی کھاتے ہمارے لیڈر تو لگاتے بھی تو ہے نا، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، یا جو بھی ہو؟ عامر ضیاء صاحب۔ یہ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، میرے خیال میں ایک غالب اکثریت ایسی ہوگی جو چاہتی ہے کہ ہمیں چاند ستارے مت دیں ہماری سیاسی قیادت، وہ صرف ان میں کامن سینس ہو اور وہ ایماندار ہوں، اور یہ چیز جو ہے پاکستانیوں کو نہیں مل رہی ہے ہماری۔ مطلب ہے آپ اٹھا کے دیکھیں مڈل کلاس کی کسی شخص سے بات کریں کہ جو پروفیشنل ہو، پڑھا لکھا ہو، وہ اس کو سروائیول ہمارا جو ہے وہ رول آف لاء میں ہے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قانون شکن ہیں وہ جا کر مطلب ہے بیٹھ گئے بڑی بڑی پوزیشنز پر، اور ہر بار ان پہ الزامات بھی لگتے ہیں۔ ابھی جیسے آپ فہرست پڑھ رہے تھے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس وہ سورس کیا تھی، کیونکہ میں نے یہ ابھی ہمارے پاس یہ معلومات نہیں ہے، پورے پاکستانی میڈیا پہ آ چکا ہے سر، سورس کیا ہے، اور اس طرح ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پورے یہ ان کے کچھ تو ڈکلیئرڈ ہے نا عامر بھائی، یہ تو کچھ ڈکلیئرڈ ہے، وہ تو ان کے نام پہ ہی ہے نا، ڈکلیئرڈ ہے، کچھ انڈکلیئرڈ بھی ہے جو آگیا کہ فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں۔ جی سر۔ جی بالکل، وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی لسٹیں جو ہیں وہ اوروں کے متعلق اس سے کہیں بڑی ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک میسیج آیا، اگر آپ اجازت دیں، اس میں یہ کہا کہ جی پتہ ہی چلا کہ مطلب عمران خان جو ہے اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ اس معاملے میں بھی پھسڈی ہیں کہ جو یقیناً کرپشن چاہے 1 روپے کی ہو، چاہے وہ 4 آنے کی ہو، چاہے اربوں کی ہو، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں بھی اگر آپ تخمینہ دیکھیں ایک کیس جو تھا بعض نون لیگ کے رہنماؤں پہ 36 ارب روپے کا تھا، منی لانڈرنگ کا، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ اگر بات 4 ارب کی ہو رہی ہے، 2 ارب کی ہو رہی ہے، تو ایک پروپورشن میں بڑا فرق ہے، لیکن ظاہر ہے چاہے 1 ارب کی چوری ہو چاہے 10 ارب کی، اس کے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ووٹنگ پیٹرن میں کوئی فرق پڑے گا؟ عامر صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی عوام کو تو فرق نہیں پڑے گا، باقیوں کی عوام کو فرق پڑتا ہے کرپشن کی الزامات پہ اگر لیڈرشپ پہ لگے؟ میرے خیال میں دیکھیں پی ٹی آئی کے اس وقت جو صورتحال ہے، ان کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنے کے لیے نہ ہو، ان کے پاس الیکشن ڈے کو مینیج کرنے والے لوگ نہ ہو، لیکن جو ان کے ووٹر ہیں وہ انہیں کرپشن اگر ثابت بھی ہو جائے بشرا بی بی کی یا عمران خان کی تو فرق نہیں پڑے گا، ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن نواز شریف صاحب کو یقیناً ان کے حوالے سے جو پرسیپشن ہے انہیں یہ جواب دینا پڑے گا، کیونکہ وہ اتنے برس تک ایک کیمپین چلی ہے، 99 سے تو چلے میں دیکھ رہا ہوں 90 کی دہائی سے چل رہی ہے، کہ وہاں پر ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ جناب ہم نے اپنی سیاست کو اپنے معاشی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہم نے کرپشن نہیں کی، کیونکہ وہاں پر داغ بڑا گہرا لگا، وہاں پہ ڈائریکٹ اکاؤنٹس انوالو ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔